گونجتی جاگتی آواز میں بھرپور نعرے کی گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب رکتہ مقرر شعلہ بیان صاحبزادہ حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب کو نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، نام صحابہ، اکرام صحابہ، اخلاق صحابہ. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. تیرا اعظم میرا اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم. تیرا اعظم میرا اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، نام صحابہ، اکرام صحابہ، دفاع صحابہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین ذی وقار، بزرگان دین، ذی قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وزیر کے چٹھا اور قرب و جوار کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے توحید و سنت کے پروانوں، صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں، خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر منتظمین جلسہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ رب کریم خوبصورت کی جانے والی اس کوشش کو دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس جلسہ کے اثرات و ثمرات اہل علاقہ کو خیر و برکت اور ہدایت کی صورت میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، میں جب جلسہ گاہ کی طرف آ رہا تھا تو میں نے قریب اور دور سے آنے والے لوگوں کی سواریوں سے اندازہ کر لیا کہ آپ کٹھن راستوں سے گزر کر اس جلسہ میں پہنچے. کوئی پیدل، کوئی سواری پر، کوئی گاڑی پر. الحمدللہ مشکل سفر کرنے کے باوجود نہ آپ کے چہرے پہ تھکن ہے، نہ ہمارے چہرے پہ تھکن ہے.
ایک لمحے میں اگر اس کا جواب دوں تو صرف اتنا ہے کہ تھکن اس لیے نہیں، یہ قدم اس کے لیے اٹھے جس نے بار نبوت کندھوں پہ اٹھا کر، تھکن اس لیے نہیں، یہ قدم اس کے لیے اٹھے جس نے بار رسالت کو کندھوں پہ اٹھا کر غار تک پہنچے لیکن قدم ڈگمگائے نہیں۔ اور رات کے اس پہر بچوں، بزرگوں، جوانوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ اور اطمینان، یہ بھی مجھے خود بخود کھینچ کر اس طرف لے جاتا ہے جس نے کالے کھائے لیکن پاؤں کو ہٹایا نہیں، اور مصطفیٰ کریم کو جگایا نہیں۔ تو لوگ ہمارے مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہیں، مسلسل تکالیف کے باوجود ہمارے اطمینان کی وجہ پوچھتے ہیں، تو بھئی 100 باتوں کی ایک بات ہے، نہ تھکنے کی وجہ بھی صدیق ہے، ڈٹنے کی وجہ بھی صدیق ہے، ہماری اور کوئی وجہ نہیں۔ 1400 سال گزر گئے، ابو بکر صدیق کو لمحہ بھر کے لیے مصطفیٰ سے جدا نہ ہونے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کوئی عمرے کے لیے گیا تو 15 دن میں واپس، اور ٹریول ایجنسی والے نے بتایا جناب 10 دن مکے کے ہیں، 5 دن مدینے کے ہیں۔ کوئی حج پر گیا تو 40 دن کے بعد واپس، بتانے والے نے بتایا کہ جناب مہینہ مکہ میں ہے اور 10 دن مدینہ میں ہے، اور کوئی زندگی بھر مدینے میں رہا تو مدینے میں رہنے والا بھی ضروریات کے لیے تو مدینے سے نکلتا ہے، مدینے میں رہنے والا بھی کمانے کے لیے تو مدینے سے نکلتا ہے، ساری زندگی 5 نمازیں مدینہ منورہ میں پڑھنے والا بھی، حضور کی مسجد میں جانے والا بھی، جب سانس کی مالا ٹوٹ جائے اور جسم زمین پہ گر جائے تو اس وقت اس کا زیادہ سے زیادہ جنازہ مسجد نبوی میں ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ قرب نصیب ہوا تو جنت البقیع میں دفن ہوگا۔ لیکن جب ساری قربتوں کو دیکھنے کے بعد ان 1400 سالوں میں میں ابو بکر کی قربت دیکھتا ہوں تو میں حاجی سے کہتا ہوں تجھے 40 دن کے حج اور عمرے کا مان ہے، تجھے 14 دن کے عمرے کا مان ہے، تجھے صرف نمازوں کی بات ہے، آ ذرا تجھے دکھاؤں مصطفیٰ کریم کے ساتھ جس نے لگائی مصطفیٰ نے پھر ایسی نبھائی۔ 14 صدیاں گزر گئی، 14 دن کے عمرے کی بات نہیں، لمحہ بھر کے لیے مصطفیٰ سے جدا نہ ہونے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ باتیں بہت سی ہیں کی جا سکتی ہیں، تو پنجابی سے کہتے ہیں گلاں کرن لئی ہوندیاں نے نا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے گلاں کرن لئی ہوندیاں نے، گلاں کرنیاں چاہیے نے، باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بالکل باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کرنیاں بھی چاہیے نے۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی ایسی گل کرو جتے تسی کٹھے ہو جاؤ، پرے نہ مکدی پئی ہوئے، پنچایت نہ مکدی پئی ہوئے، تے بندے کہندے نے یار کوئی وچلی گل کرو جے دوویں ٹبر کٹھے ہو جاؤ، دوویں ٹبر کٹھے ہو جاؤ۔ اج میں او گلاں کر رہیاں نے جدے تے دوویں ٹبراں چوں کسے ایک جی نوں وی اختلاف کوئی نہیں۔ ویسے بھی ہمارے دوستوں نے جب اجازت لی جلسے کی، انہاں نے کہا اسی او گل کرنی جدے وچ اختلاف نہ ہوئے، اسی او گل کرنی جدے وچ اتفاق ہوئے۔ آؤ پھر مڈ بنیے، دوواں ٹبراں چوں کسے نو پوچھو اول آزاد لوگاں چوں پہلا کلمہ پڑھن والا کون سی، رل کے دوویں ٹبر دسن سی کون ہے؟ اول کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ اول کلمہ پڑھنے والے آزاد لوگوں میں ابو بکر صدیق ہے، اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ اول عورتوں میں کلمہ پڑھنے والے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ اول بچوں میں کلمہ پڑھنے والے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ ہے، اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ اور اول پاک پیغمبر کے ساتھ دینے والوں میں
ابو بکر صدیق ہیں، اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ 18 سالوں میں جس کا تعلق بنا، حضور کی عمر 20 سال ہے اور اس کی عمر 18 سال ہے، اول نبی کا دوست ابو بکر ہے، اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ آئیے ذرا مرحلے کو طے کرتے کرتے آگے چلتے ہیں اور آگے پہنچ کر وہاں پہ رکتے ہیں جب پاک پیغمبر نے 13 سال مکہ مکرمہ میں لوگوں کو بلایا اور 13 سال کے بعد حضور نے طے کیا کہ میں نے مدینے کو چھوڑنا ہے، میں نے مکہ کو چھوڑنا ہے، مدینہ کو جانا ہے۔ پاک پیغمبر نے جب مکہ سے روانہ ہوئے، حضرت علی کو سلایا، اختلاف ہی کوئی نہیں، ابو بکر کو جگایا، اختلاف ہی کوئی نہیں۔ علی کو سلایا کیوں؟ کافروں کی امانتوں کا نگران بنا کر۔ علی کو سلایا کیوں؟ کافروں کی امانتوں کا نگران بنا کر۔ علی کو سلایا کیوں؟ کافروں کی امانتوں کا نگران بنا کر۔ حضور مکہ سے گئے، کافروں کی امانتوں کا نگران حضرت علی المرتضیٰ کو بنایا، اور حضور دنیا سے گئے، مسلمانوں کی نمازوں کا امام ابو بکر صدیق کو بنایا۔ اس بات پہ کسی کا اختلاف؟ حضرت علی کو بستر پہ سلایا، اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کو گھر سے جگایا، اختلاف نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق روانہ ہوئے، اختلاف نہیں ہے۔ اور دونوں طرف کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، دونوں طرف کی تفاسیر میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہوئی ہے کہ پاک پیغمبر جب غار کی طرف گئے، حضور کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ ابو بکر صدیق ہیں، سوائے ابو بکر کے اور کوئی نہیں۔ یہاں کی تفسیریں اٹھا لیں، وہاں کی تفسیریں اٹھا لیں، دونوں کہتے ہیں کہ ساتھ جانے والا کون ہے؟ جاگ دے پہ ہو تو گل کریے، ساتھ جانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر۔ حضور ساتھ لے گئے ابو بکر صدیق کو۔ اب دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ کہتا ہاں جی ہے گا اس طرح ہی ہے، لیکن گال چ تھوڑا جا فرق ہے۔ میں کہ جی وہ فرق بیان کرو۔ کہتا ہے وہ فرق یہ ہے حضور اکیلے جانا چاہتے تھے۔ میں کہ پھر ابو بکر نال کی میں رل گئے؟ کہتے ابو بکر ساتھ اس لیے مل گئے کہ ابو بکر نے دیکھ لیا تھا کہ حضور جا رہے ہیں، حضور بازو سے پکڑ کے ساتھ لے گئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ صبح لوگوں کو بتا دے، ایسا نہ ہو کہ صبح لوگوں کو میری خبر کر دے، تو ساتھ لے گئے تاکہ لوگوں کو خبر کر کے مجھے پکڑوا نہ دے۔ میں نے کہا پھر جب حضور علیہ السلام دوسرے دن اپنے گھر میں نہیں تھے، اس وقت مکہ کے سب سے بڑے کافر ابو جہل نے حضرت علی سے سوال و جواب کرنے کے بعد کیا کہا؟ یہ تو دونوں طرف کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ابو جہل نے کہا اچھا بستر نبی پر علی ہیں، حضور موجود نہیں ہیں، تو فوراً ہی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا آؤ چل کے پتہ کریے ابو بکر بھی گھر ہے یا کوئی نہ۔ تم نہ مانو، کائنات کا سب سے بڑا کافر مانتا تھا کہ نبی اور ابو بکر جدا نہیں ہوتے۔ دوڑتا ہوا گیا حضور کے گھر کو چھوڑ کر ابو بکر کے گھر کی طرف، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما باہر نکلی، اس وقت کم سینی میں ہے۔ اسما سے پوچھا بتا تیرا بابا کدھر ہے، بتا تیرا نبی کدھر ہے؟ اسما بنت ابو بکر نے جواب دیا میں نہ باپ کا پتہ بتاؤں گی نہ نبی کا پتہ بتاؤں گی۔ ابو جہل نے چہرے پہ تھپڑ مارا، حضرت اسما زمین پہ گری، کان سے خون نکلا، کان کی بالی ٹوٹی زمین پہ گری، کان سے خون نکلنے کے بعد اسما دوبارہ کھڑی ہو کر ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے میں جان دے دوں گی، نہ باپ کا پتہ بتاؤں گی نہ نبی کا پتہ بتاؤں گی۔ تو بات ابو بکر کی کرتا ہے، یہاں ابو بکر کی معصوم بیٹی، ابو بکر کی معصوم بیٹی ابو جہل کے سامنے چٹان بنی یا نہیں بنی؟ حالانکہ انہوں پتہ سی، اور پتہ بھی انہوں انہا سی کہ 3 دن 3 رات تک غار میں روٹی پہنچانے یہی جایا کرتی تھی۔ 3 دن 3 رات غار میں روٹی پہنچانے کے لیے ابو بکر کی بیٹی جا رہی ہے، اور 3 دن 3 رات غار میں حضرت ابو بکر کا بیٹا مکہ کی خبریں پہنچانے کے لیے جاتا ہے۔ جب بیٹی روٹی دے کر واپس آ جاتی، جب ابو بکر کا بیٹا مکہ کے سارے حالات بتا کر واپس آ جاتا، آخر میں ابو بکر کا غلام
عامر بن فہیرہ بکریوں کو لے کے جاتا. بکریوں کے لے جانے کے مقصد دو ہوتے. نمبر ایک, ان بکریوں کو لے جا کر حضور کو اور ابو بکر کو تازہ دودھ پیش کروں, اور دوسرا بکریاں لے جانے کا مقصد یہ ہوتا کہ ابو بکر کے بیٹے اور بیٹی کے آنے جانے کی وجہ سے جو پیروں کے نشان لگے ہیں, جب انہیں نشانوں پہ بکریاں چل کے واپس آئیں گی نشان مٹ جائے. پیرے دیڑے کوئی ابو بکر صدیق دے ٹبر نو پوچھے. لوگ کہتے ہیں ہجرت کو ایک جملے میں بیان کرو تو وہ ایک جملہ یہ ہے, ہجرت شروع بھی ابو بکر کے گھر سے ہوتی ہے, ختم بھی ابو بکر کے گھر پہ ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق پاک پیغمبر کے ساتھ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ, ہمیں تلاش کرنے والے غار کے دروازے تک آ گئے, اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف جھانک کر دیکھ لیا یہ ہمیں پالیں گے. پاک پیغمبر نے جواب دیا ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے لا تحزن ان اللہ معنا, لیکن اس پر ذرا غور کریں. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے, بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ راتوں رات حضرت موسیٰ کے ساتھ روانہ ہوئے. جب بالکل نیل کے قریب پہنچے پیچھے سے آل فرعون نے آ لیا. موسیٰ کی قوم نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب میرے ساتھ ہے, انما ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن جب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کافر ہماری تلاش میں ہیں, پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر میرا رب میرے ساتھ ہے, بلکہ پیغمبر نے جواب دیا ابو بکر غم نہ کر ان اللہ معنا, اللہ تیرے ساتھ بھی ہے, اللہ میرے ساتھ بھی ہے. ان اللہ معنا. اور ایک گل کلی ساڈی نہیں, جاؤ بریلویوں سے پوچھو, جاؤ اہل حدیثوں سے پوچھو, دیوبندیوں سے پوچھو, حنفی شافی حنبلی مالکیوں سے پوچھو, دنیا کے کسی مسلمان سے پوچھو, وہ بتائیں گے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا گواہ اللہ نے قرآن کو بنا دیا. میں کہ یا اللہ قرآن نو کیوں جوڑیا, قرآن نو کیوں جوڑیا؟ اللہ کہندا مینوں ابو بکر دے نال پیار ہی اننا ہے کہ میں ابو بکر قرآن نال تے قرآن نو ابو بکر نال انج کٹھا کروں گا, ابو بکر کا منکر قرآن کا منکر کہلائے گا اور قرآن کا منکر ابو بکر کا منکر کہلائے گا. میں کہ ربا حکمتاں کی نے؟ دل جواب دیندا حکمت اے ہے ڈونگی گل ہوے تے بندے جاندے نے مفتیاں دے کول, ڈونگی گل ہوے بندے مفتیاں دے کول جاندے نے, سوکھی گل ہوے تے جٹ فتوی آپ دیندا ہے, نصرت العلوم نہیں جاندا. وزیر کے چٹھے دے لوگ ہو, تو انو کوئی بندہ پوچھے کوئی انج کرے تے انج کرے تے پھر انج کرے تے مسلمان ہوندہ یا نہیں؟ کہندے مدرسے جانا پائے گا, کسی نے پوچھنا پائے گا, تے کسی جٹ بندے نے کوئی کہے فلانا بندہ ہے او دے بارے فتوی چاہیدا ہے. کہندے یار میں تو مفتی نہیں. کہندے گل اینی ہے بھی وہ قرآن دیاں ساریاں ایتاں منڈے, الف لام میم دے الف نو نہیں ماندا. جٹ اگوں پوچھن جاندا ہے یا فتوی آپ دیندا ہے؟ تے کی فتوی دیندا ہے؟ کی فتوی دیندا ہے؟ وہ جٹو اللہ دا ڈر کوئی نہیں تانوں, تانوں اللہ دا ڈر نہیں. وہ کہندے اے دے وچ گل ہی کوئی نہیں, رب دے قرآن دے حرف دا انکاری مسلمان نہیں. اللہ نے اپنے سونے ابو بکر واسطے 15 آیتاں نازل کر دیتیا. ابو بکر کی بیٹی کی بات آئی, صفائی دینے کے لیے سورہ نور میں حضرت عائشہ کی اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کر دیا. ابو بکر کی بات آئی, صحابیت کا گواہ اللہ نے قرآن کو بنا دیا. ابو بکر قرآن سے جدا نہیں, قرآن ابو بکر سے جدا نہیں. بات ابو بکر کی آئے مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب بات ابو بکر کی آتی ہے اس کے بعد سب سے پہلا فتویٰ رب کا قرآن دیتا ہے. اگلی گل, یا اللہ جو دو حضور ہجرت تے گئے نے نیڑے تا علی سن,
تے بہتر تا یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی نو حضور نال لے جاندے. جڑا گھر موجود ہے انہوں بندہ کہے آ بیٹا چلیے, آ بھائی چلیے, آ میرا پتر چلیے. جڑا جاگدا پہ انہوں گھر سوا کے باہروں دعا بندہ لے کے آندا ہے. ادھے وچ کی حکمت ہے؟ اللہ جاندا ہے کہ جے اج حضور لے گئے نا علی نو تے بعد دے وچ آن والے بندے نے کہنا ہے اسی کہنے ہیں علی مشکل کشا. جدو لوگ دلیل پوچھن گے وہ کہن گے دلیل یہ ہے جدو حضور نو مشکل پیش آئی تو صد علی نو ماری سی. ننگی تلواروں کے نیچے سے نکلنا تھا تو حضور نے علی کو پکارا. برہنہ تلواروں سے گزر کر بچانے والا علی ہے اور سارے راستے میں حفاظت کرنے والا علی ہے. ناگوں سے روکنے والا علی ہے, غار کو صاف کرنے والا علی ہے. ایمانداری سے بتاؤ اگر حضور ساتھ علی کو لے جاتے ہمیں خوشی تھی یا نہیں تھی؟ حضور ساتھ علی کو لے جاتے ہمیں اتنی خوشی ہوتی جتنی ابو بکر کو لے جانے کی خوشی ہے. حضور ابو بکر کو لے گئے ہم خوش ہیں, حضور علی کو لے جاتے ہم خوش ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں میں ساتھ ابو بکر کو بھیجوں گا, غار کا پہرا ابو بکر سے دلواؤں گا. قیامت کی صبح تک کے لیے شک میں بات نہ پڑے کہ ساتھ کون تھا, میں ساتھ اس کو بھیجوں گا. کافر بھی کہیں گے ساتھ والا ہمارا نہیں ہے, مسلمانوں کو کہیں گے تمہارا ہے, مسلمان بھی کہیں گے ساتھ والا تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے. اللہ نے گل نبیڑی یا کوئی نہ؟ حضرت علی کو لے جاتے تو ہم تو خوش تھے یا نہیں؟ لیکن گل روڑے چ پہ جانی سی. گوانڈیاں نے کہنا سی اسی گئے ہیں نال, تے تساں کہنا سی اسی گئے ہیں نال. اللہ نے کہا نہیں میں بندہ وہ بھیجنا ہے جے تے شک ہی نہ پڑے. کافر بھی کہیں گے ابو بکر ہمارا, تو مسلمان کہیں گے ابو بکر ہمارا. آگے چلیں, حضور علیہ السلام نے مصلی حضرت ابو بکر کو خود دیا یا نہیں دیا؟ اس بات پر دونوں سائیڈیں متفق ہیں, دونوں سائیڈیں متفق ہیں. اس وقت رات 12 سے اوپر کا وقت ہے. ادھے تے بھی پیپل پارٹی تے تحریک انصاف دے اختلاف ہے. 12 تو ٹائم ٹپ گیا تے تاریخ کی ہے 31 جنوری تے نون لیگ تے عمران خان دا اختلاف ہے. ادھے تے تو کوئی اختلاف نہیں. ابو بکر صدیق کو مصلی حضور نے دیا, کسی کو اختلاف نہیں. کہتے کاغذ قلم حضور نے منگوایا تھا, حضور لکھوانے لگے تھے, عمر نے کاغذ قلم نہیں لانے دیا. حضرت عمر اکیلے پہ الزام کیوں دیتے ہو؟ ساتھ تو حضرت عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے. جو الزام عمر پر ہے وہ الزام عباس پر بھی تو آنا چاہیے. کہنا نہ ماننے کا. اگر الزام عمر پر ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا محمد الرسول اللہ کو مٹاؤ, حضور کا کہنا حضرت علی نے نہ مانا. جو الزام یہاں لگاتے ہو وہاں بھی لگاؤ, اگر نہیں لگاتے جو جواب وہاں دیتے ہو یہاں بھی دو. لیکن میرا یہ موضوع نہیں, میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. کہتے کاغذ قلم نہیں دیا گیا. حضور کاغذ قلم کے واقعے کے 3 دن بعد تک دنیا میں رہے. ان 3 دنوں میں دوبارہ کاغذ منگوا سکتے تھے یا نہیں؟ قلم منگوا سکتے تھے یا نہیں؟ حضور نے 3 دنوں میں کاغذ نہیں منگوایا, قلم نہیں منگوایا. وزیر کے چٹھا کے لوگوں کاغذ قلم نہیں منگوایا. لیکن جب بھی اذان ہوئی مصلی پہ ابو بکر کو بھجوایا. فجر کی اذان ہو ابو بکر مصلی پر, ظہر کی نماز ہو ابو بکر مصلی پر, عصر مغرب عشاء کی اذان ہو مصلی پہ ابو بکر صدیق ہے. بات صاف ہو گئی. اگر کاغذ قلم دے دیا جاتا حضور لکھواتے تو ابو بکر کی خلافت لکھواتے. خلیفہ بلا فصل گلی گلی نگر نگر. تے حضور دی زندگی چ ابو بکر نے ایک نماز تا نہیں پڑھائی. ایک روایت کے مطابق 17
ایک روایت کے مطابق 21 نمازیں مصلی رسول پر پڑھانے والا کون ہے؟ ابو بکر. ہر اذان کے جواب میں مصلی پہ جانے والا کون ہے؟ ڈی سی دفتر چ بھی مسجد ہے، امام زور دیاں اتھے بھی 4 ہی پڑھاندا ہے، لیکن اس امام دی ٹور بڑی ہوندی ہے۔ ایتھے والا امام بھی زور دیاں 4 ہی پڑھاندا ہے، ایدی وہ ٹور نہیں ہوندی۔ بندے کہندے نے ڈی سی صاحب دے دفتر چ تو زور دیاں 6 پڑھانا ہے، تیری ٹور بڑی ہے۔ وہ کہندے بھائی 6 نہیں پڑھاندا، میرے پیچھے ڈپٹی کمشنر نماز پڑھدا ہے، میرے پیچھے ڈی پی او نماز پڑھدا ہے، وزیر اعلیٰ کے دفتر والے امام کا ناز نخرا دنیا سے وکھرا۔ کہندا میں ہے گا امام ہی ہاں، میرے پیچھے چیف سیکرٹری نماز پڑھدا ہے، میرے پیچھے وزیر اعلیٰ نماز پڑھتا ہے، وزیر اعظم کا امام کہتا ہے میرے پیچھے وزیر اعظم نماز پڑھتا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس کے پیچھے وزیر اعظم نہیں فاروق اعظم نماز پڑھتا ہے۔ ڈی سی دے دفتر دے وچ مولوی نماز پڑھاوے تے ٹور وکھریے، مصلی رسول تے ابو بکر نماز پڑھاوے تے پیچھے بندہ ہوئے جنہوں کعبے دا لڑ پھڑ کے مصطفیٰ نے منگیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر آپ کدھر ہیں؟ کہنے میں ابو بکر دے پیچھے۔ سبحان اللہ. کسے نو بھی 21 واری جنت دی بشارت نہیں ملی، 21 واری۔ عثمان کو 21 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، دوہرا داماد نبی کا، ذوالنورین نبی کا۔ ذوالنورین تسی کتھے ہو؟ کہندے میں بھی ابو بکر دے پیچھے۔ شیر خدا، مرحب کا سر اتارنے والے، خیبر کا در اکھاڑنے والے، حضور کے لاڈلے داماد علی حسن و حسین کے بابا، آپ کا مقام مرتبہ بڑا اونچا کدھر ہے؟ کہندے ابو بکر دے پیچھے۔ حضور کے چچا عباس، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، کدھر ہیں؟ کہتے ابو بکر کے پیچھے۔ ایتھے ذرا گل نبیڑ کے جائیو، جیدہ مقتدی عمر ہوئے، جیدہ مقتدی عثمان تے علی تے عباس ہوئے، جدوں ایڈے وڈے مسلمان انہوں امام مان لین، جے کوئی مرید کے یا وزیر کے دا چوڑا نہ مننے، ابو بکر نو فرق نہیں پہندا۔ ابو بکر کا شان بلند ہے۔ 40,000 درہم حضور نے ہجرت دی آواز دیتی تھی، ابو بکر لے کے آ گیا۔ غزوہ تبوک دے موقع تے پیغمبر نے بلایا تو گھر کا سارا مال لے کے آ گیا، سوئی تک نہ چھوڑی۔ تخت خلافت پہ آئے تو پرانے کپڑے میں کفن دفن لیا اور اپنے مال بیت المال سے وظیفہ اتنا مقرر کیا جتنا مزدور کا وظیفہ ہے۔ جو گھر میں سوئی بھی نہ چھوڑے وہ نبی کی بیٹی کی کھجوریں رکھے گا۔ اگلی گل، صرف ابو بکر پہ تو حملہ نہیں کر رہے، علی کا امام ہے، ابو بکر کی نمازوں پہ حملہ کر رہے۔ صرف ابو بکر پہ تو حملہ نہیں کر رہے، زہرا کے نکاح کا گواہ ہے۔ صرف ابو بکر پہ حملہ نہیں کر رہے، زہرا کے جنازے کا امام ہے۔ صرف ابو بکر پہ حملہ نہیں ہے، عباس کی نمازوں کا امام ہے، حسن و حسین کی نمازوں کا امام ہے۔ جو ابو بکر پہ حملہ کرتا ہے وہ علی کی نمازوں پہ حملہ آور ہے، زہرا کے نکاح کے گواہوں پہ حملہ آور ہے، وہ حسن و حسین عباس کی نمازوں پہ حملہ آور ہے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ سے محبت کرتے، اہل بیت سے محبت کرتے، دارا کے گستاخوں کو کافر سمجھتے۔ صحابہ ایمان ہیں یا نہیں؟ اہل بیت ایمان ہیں یا نہیں؟ عمر پہ حملہ تو نہیں کیا۔ عمر پہ حملہ کرو گے تو شہر بانوں کا حسین سے نکاح کیسے بتاؤ گے؟ عمر پہ حملہ تو نہیں کیا، میرے حسین کی اولاد زین العابدین پہ حملہ کیا ہے۔
عمر پہ حملہ تو نہیں کیا، اماموں کی ماؤں پہ حملہ کیا ہے۔ حضرت جعفر صادق سے پوچھا تو ابو بکر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو جعفر صادق نے فرمایا مینوں ابو بکر نے 2 باری جمے۔ کس نے کہا؟ جعفر صادق نے، مینوں ابو بکر نے 2 باری جمے ہیں۔ کیوں؟ موٹی جی گل دے کے جا رہے ہیں، کسی نو بھی پوچھ لینا۔ حضرت جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فروا۔ کیا نام ہے؟ کسی نو بھی پوچھ لینا ام فروا دا نانا کون ہے تو ام فروا دا دادا کون ہے۔ ام فروا کا نانا اور ام فروا کا دادا ایک ہی آدمی ہے، اور اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ ابو بکر پہ بات کر کے حضرت جعفر صادق پہ حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ابو بکر پہ وار کر کے علی کی اولادوں پہ حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور گولی چلانے والا دہشت گرد ہے، وہ ایک کا سینہ چھلنی کرتا ہے۔ ابو بکر پہ حملہ کر کے ایک کا سینہ چھلنی نہیں، کروڑوں مسلمانوں کا سینہ چھلنی ہوتا ہے۔ اس لیے صاف بات ہے گولی اور دھماکہ کرنے والا بھی دہشت گرد ہے، لیکن ابو بکر کا گستاخ اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اور دہشت گردوں کو سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ گستاخوں کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اس ملک کی دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کلمے کے نام پر پاکستان بنا، اس امت میں کلمے کا بانی کون ہے؟ ابو بکر پہ حملہ پاکستان کی بنیاد پر حملہ ہے۔ ہم پاکستان کی بنیاد پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ ہم پاکستان میں امن قائم کریں گے انشاءاللہ۔ بدامنی پھیلانے والوں کو آئینی قانونی لگام ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اور وقت آئے گا گستاخ صحابہ اہل بیت کے لیے سزائے موت کا قانون بنوائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ رہو گے؟ قانون سازی کے لیے لاہور بلایا گیا تو آؤ گے؟ اسلام آباد بلایا گیا تو آؤ گے؟ اگلی گل، مسلح حضور نے کس کو دیا؟ بلند آواز سے، محبت سے، شوق سے، لگن سے، ہاتھ اٹھا کر، زبان ہلا کر۔ اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں، جیڑی باں ابو بکر لئی نہ اٹھے خدا دی قسم وڈ کے سٹ دے۔ لعنت اس زبان پر جو ابو بکر کی عظمت نہ بیان کر سکے، جس کے تذکرے رب کا قرآن کرے، جس کے تذکرے مصطفیٰ کا فرمان کرے، جس کے تذکرے اور جس کے احسانوں تلے دبے ہوئے صحابہ اور اہل بیت ہوں، اس کا تذکرہ کرنا ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ آگے چلیں۔ کہندے جی دیکھو جی مولوی صاحب گالے یا تاریخ لکھی گئی، تاریخ۔ ایک بڑھا ادھاں دیاں بکواساں کردہ کردہ بھی مر گیا، اگاں ٹاپ کے ویکھ لگ پتہ جائے گا۔ دیکھو جی تاریخ لکھی گئی، ادھروں بھی لکھی گئی ادھروں بھی لکھی گئی، ہن کی کرو؟ ہن آخر گزارا کرو۔ تاریخ میں باتیں غلط لکھی جاتی ہیں، لیکن تاریخ میں ولدیت غلط نہیں لکھی جاتی۔ تاریخ میں باتیں غلط لکھی جاتی ہیں، تاریخ میں رشتے غلط نہیں لکھے جاتے۔ تاریخ نے جو اچھا لکھا جو برا لکھا، ہر بات ایک طرف رکھ کے بتاؤ نا، علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر ابن خطاب کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اس تے دوواں پاسے دیاں کتاباں متفق ہے یا نہیں؟ کوئی نہ۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے لیے جو فاطمہ الزہرا کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، اس کے لیے لائق شوہر سمجھا تو عمر ابن خطاب کو سمجھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہتے جی فدق کی بات علی نے کی، بار بار کی، مجھے بتاؤ فدق کا مسئلہ زیادہ تھا
یا جو جھوٹی روایتوں کے مطابق فاطمہ کے دروازے کو جلانا کی بات بڑی زیادہ تھی، فاطمہ کے دروازے کو گلانے کی بات زیادہ تھی، فاطمہ کو زخمی کرنے کی بات زیادہ تھی، اگر کہتے ہو کہ علی نے فدق کی بات تو بار بار کی، لیکن علی نے بازو فاطمہ کے ٹوٹنے کی بات کبھی نہیں کی، علی نے اپنی بیوی کے زخمی ہونے کی بات کبھی نہیں کی، اس کا مطلب ہے تم نے حضرت علی پہ یہ الزام لگایا کہ وہ کھجوروں کے لالچی تھے، بات بار بار کرتے رہے اور اپنی بیوی پہ ہونے والے ظلم کو کبھی بھی بیان نہ کیا۔ دونوں باتیں جھوٹ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ علی دنیا کی بات کرے اور زہرا کی بات نہ کرے، اور اگر محبت اور پیار نہ ہوتا علی اپنی بیٹی کا رشتہ عمر ابن خطاب کو کبھی نہ دیتا کبھی دیا یا نہیں دیا؟ علی نے اپنے پتران دے نام ابو بکر رکھے کہ نہیں رکھے؟ علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھے یا نہیں رکھے؟ عثمان رکھے یا نہیں رکھے؟ ہمارے جنگ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ شہدائے کربلا کے نام لکھے گئے۔ پچھلے ہفتے مجھے ایک آدمی میں آ کے ملا، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کو اللہ اتنا اجر دے جس کی حد کوئی نہیں۔ میں نے کہا خیر ہے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کربلا کے شہیدوں کے نام لکھے ہیں، پہلی مرتبہ ان میں نام واضح لکھا ہے ابو بکر بن علی، شہید کربلا، علی کا بیٹا، حسین کا بھائی۔ گوانڈیاں نے کہو علی دے پترا نال ظلم نہ کرو، وہ علی کے بیٹے جو حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ان کا تذکرہ کرو، وہ علی کے بیٹے جو کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا تذکرہ کرو، وہ علی کے بھائی جو کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا تذکرہ کرو۔ تذکرہ اس لیے نہیں کرتے، علی نے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، وہ بھی کربلا میں شہید ہوا، عمر رکھا، وہ بھی کربلا میں شہید ہوا، عثمان رکھا، وہ بھی کربلا میں شہید ہوا۔ آج چیک کریں تیرے گھر کا نقشہ کربلا والا ہے یا میرے گھر کا نقشہ کربلا والا ہے؟ چیک کرنا چاہیے یا نہیں؟ اے ہونے ہی لگ جائے گا پتہ۔ کربلا دا نقشہ کٹو تے اپنے گھر دا نقشہ چکو، جس جس کے گھر میں نام علی ہے ہاتھ کھڑا کر دے، جس جس کے گھر میں نام ابو بکر ہے ہاتھ کھڑا کر دے، جس جس کے گھر میں نام عمر ہے ہاتھ کھڑا کر دے، جس جس کے گھر میں نام عثمان ہے ہاتھ کھڑا کرے، جس جس کے گھر میں نام حسین ہے ہاتھ کھڑا کرے، جس جس کے گھر میں نام زینب، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ مبارک ہوئے تو اڈا نقشہ کربلا دے نال رل گیا، مبارک ہو آپ کو۔ گوانڈیاں نو کہیو اپنے گھر دا بھی رلا کے دسو، اپنے گھر دا بھی رلا کے دسنا۔ اور اگر گجرانوالا میں بغیر نقشے کے دکان بنے، میونسپل کمیٹی اس کو نہیں رہنے دیتی، تیری بغیر نقشے کے دکان بنے، میں تجھے مسلمان کیسے رہنے دوں؟ کربلا تے گل مکاؤ۔ آؤ کربلا دے نال نقشے میچ کریے، تیرا رل گیا تو سچا، ساڈا رل گیا سی سچے۔ میں بات وہ کر رہا ہوں جس پہ متفق ہے، روڑے والی گل کر ہی نہیں رہے۔ ساریاں گلاں سنن تو بعد کچھ بندے کہندے نے او مولویو تساں وکھرا سیاپا پایا ہے، تہاڈی وجہ تو ملک ترقی نہیں کر رہا، آؤ ملک نو ترقی والے پاسے لے کے جائیے۔ میں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، ابو بکر صرف ہمارا ہے؟ تسی گلاں کری جا رہے ہو، تسی گلاں کری جا رہے ہو، بھائیان اسی نہیں کر رہے۔ مصطفیٰ نے بھی قبر دے وچ ابو بکر و عمر تو بغیر سکون نہیں لیا، اور حضور کا فرمان ہے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے، میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ایک ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ بات میری نہیں، مصطفیٰ کی قبروں کا نقشہ ہی ایسا ہے، یہ بات میری نہیں۔ ابو بکر عمر اور صحابہ کے اہل بیت کے تذکرے قرآن میں ہیں۔ اگلی گل، یہ گل کلی مولویاں دی نہیں، پچھلے مہینے میں نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی، میری وہ قرارداد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھی۔ میری اس قرارداد کو 12 کروڑ کے نمائندہ ایوان پنجاب اسمبلی میں جب زیر بحث لایا گیا، ابو بکر صدیق پر آنے والی اس قرارداد کے ساتھ تحریک انصاف کے وزیروں، ایم پی اے نے دیا، پیپلز پارٹی نے دیا، نون لیگ نے دیا، کاف لیگ نے دیا،
पंजाब का सारा ऐवान मिल कर कहता है अबू बकर हमारे ईमान का हिस्सा है। पंजाब असम्बली 12 करोड़ का नुमाइंदा ऐवान किस पर मुत्तफिक है? पीपल्स पार्टी किस पर मुत्तफिक है? नून लीग किस पर मुत्तफिक है? तहरीक इंसाफ किस पर मुत्तफिक है? कौमी असम्बली सेनेट कश्मीर की असम्बली किस पर मुत्तफिक है? और गुस्ताखान के लिए सजाए मौत का कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? इस मुल्क से गुस्ताखान को जब तक कानूनी लगाम में नहीं जकड़ा जाता मुल्क का अमन दांव पर लगा रहेगा। पाकिस्तान के हालात को पुरअमन शहरा पर गामजन करने के लिए जरूरी है गुस्ताखान को लगाम डाली जाए, गुस्ताखान के रास्तों को रोका जाए। और मैं इस जलसे की वसातत से तमाम थानों के SHOs को कहना चाहता हूं, गुस्ताख के खिलाफ जब तुम्हारे पास कोई सुन्नी दरखास्त लेके आता है वो तुम्हारा मुआवन है, मददगार है, अमन दोस्त है, तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। और अगर वो कानून को हाथ में लेता तो SHO साहब तुम्हारे लिए मसला पैदा होता। सानिया सियालकोट जैसे वाकयात रूनुमा होने से हमारे मुल्क का इमेज खराब हुआ है। जब वो आपके पास दरखास्त लेके आया उसने वो काम किया जो आपका काम था, उसने वो काम किया जो आपके दोस्त को करना चाहिए था। SHO साहब आपकी जिम्मेदारी है जब कोई गुस्ताख के खिलाफ दरखास्त लेके आए आप अपने ईमानी और सरकारी फरीजा को पूरा करते हुए उसको पाबंदे सलासल करें, उस गुस्ताख पर FIR फौरी दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। और अगर कोई SHO दरखास्त लाने वाले को धमकाता है तो हम ये समझ पर मजबूर हैं पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वालों का ये SHO सहूलतकार है। और जो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वालों का सहूलतकार SHO होगा हम अपने मुल्क में बदअमनी नहीं फैलने देंगे, ऐसे SHO को कबूल नहीं करेंगे। जो बदअमनी फैलाने वालों का सहूलतकार होगा हम ऐसे DPO और DSP को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उन DPOs को SHOs को एजेंसीज के जिम्मेदारान को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए गुस्ताखान के खिलाफ कार्रवाइयों को जारी रखा हुआ है। और हम चाहते हैं अगर दफात कमजोर हों, पुलिस वाला गफलत कर रहा है, इदारों के दोस्तों तुम्हें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अबू बकर का गुस्ताख अगर कमजोर दफात की वजह से बाहर आएगा और कोई कानून हाथ में लेगा पाकिस्तान में बदअमनी का रास्ता पैदा होगा। अगर दफात कमजोर हैं तो अनु बंदे चुकने औखे ने। गुस्ताख को रोको। ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जब गुस्ताख को कमजोर दफात के तहत अदालत में पेश किया गया तो उसकी जमानत हुई। एक मुसलमान ने कुल्हाड़ी ली और गुस्ताख को अंजाम तक पहुंचा दिया और थाने जाके कहंदा ए मेरी कुहाड़ी ते ए तुहाडी FIR, ए मेरी कुहाड़ी ए तुहाडी FIR। वो तो कभी हमारे जलसे में नहीं आया था। मुमताज कादरी तो हमारी तकरीर सुनने कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। वो जो जर्मनी में चीमा आमिर चीमा वो तो कभी नहीं आया हमारी तकरीर सुनने। ये दम कल दम 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 कल दम ये रौला है ही नहीं। अबू बकर ईमान का मसला है, नामूसे रिसालत ईमान का मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम असेंबली में पहुंचे आपकी दुआओं से हमने पंजाब असेंबली से यह कानून पास करवाया कि तमाम सरकारी दफातर की पेशानी पे लिखा जाएगा अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी। हम असेंबली में पहुंचे, हमने ये कानून मंजूर करवाया
کہ پرائمری تک بچوں کو ناظرہ اور 10ویں تک بچوں کو قرآن کی تعلیم ترجمے کے ساتھ لازمی دی جائے گی۔ ہم نے اسمبلی میں یہ قانون پاس کروایا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے مطالعہ پاکستان تاریخ اور اسلامیات کے اختیار لے کر علماء کو دیے جائیں تاکہ ختم نبوت صحابہ اور اہل بیت پر ڈاکہ مارنے والے خفیہ ہاتھوں کو کاٹا جا سکے۔ ہم نے ان ہاتھوں کو قانون کے ذریعے کاٹا یا نہیں کاٹا؟ آپس سے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ اس علاقے کے ہوں گے، کچھ پاس کے علاقوں سے آئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا یہاں سے صوبائی ممبر کون ہے اور قومی ممبر کون ہے، لیکن میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، نظر رکھنا، آپ کا منتخب نمائندہ ناموس رسالت پر خاموش تھا یا بول رہا تھا؟ نظر رکھنا، آپ کا نمائندہ ناموس صحابہ پر، ناموس اہل بیت پر، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ پر بول رہا تھا یا خاموش تھا؟ اگر چپ سگا تو ووٹ گنبد خضراد ہے۔ ووٹ کس کا ہے؟ دوبارہ ملاقات ہو جائے تب بھی یہی اعلان ہے، نہ ہو تب بھی یہی اعلان ہے۔ عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہوں، خانہ خدا میں بیٹھ کر رسول اکرم کی محبت میں وعدہ کرے، ہمارا ووٹ اس کو جائے گا جو ختم نبوت کا جھنڈا اٹھائے گا، ہمارا ووٹ اس کو جائے گا جو عظمت صحابہ کی بات کرے گا، ہمارا ووٹ اس کو جائے گا جو عظمت اہل بیت کی بات کرے گا۔ وعدہ کرتے ہو نہیں کرتے؟ کرتے ہو نہیں کرتے؟ تے ہو سکتا ہے کوئی بندہ تو انو کہے تسی چنگی نہیں کیتی میں تو انو سڑک دیتی ہے، تو سا چنگی نہیں کیتی میں تو انو سڑک دیتی ہے، انہوں کہ سڑک چوک کے لے جا، تو سڑک دیتی ہے، صحابہ نے قرآن دیتا ہے۔ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ اول نبی کا دیدار کرنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ کے رضاکار کون ہیں؟ کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے کون ہیں؟ بچے یتیم کرانے والے کون ہیں؟ بے سر و سامانی کے عالم میں کھڑے رہنے والے کون ہیں؟ ڈٹ جانے والے کون ہیں؟ کبھی نہ گھبرانے والے کون ہیں؟ دم قدم ساتھ رہنے والے ہمارے امام کون ہیں؟ ہمارے محسن کون ہیں؟ ہمارا آج کون ہے؟ ہمارا کل کون ہے؟ ہمارے مرشد کون ہے؟ صحابہ 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 صحابہ۔ جان بھی قربان ہے، صدیق کے منکر پہ لعنت،